वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड फितना अल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया है। जराए ने बताया कि गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द गुल रहमान फितना अल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशन कमांडर था। फितना अल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। फितना अल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और सी पैक मनसूबों को निशाना बनाया। जराए के मुताबिक फितना अल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी काउंसुलेट और गवादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। फितना अल हिंदुस्तान ने खुजदार स्कूल बस धमाका, कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खुदकश धमाका, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमला और कोयटा रेलवे स्टेशन में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। अमरीका फितना अल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में अपना मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अतउल्ला तारड़ भी लंदन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और कारकुनान से मुलाकातें करेंगे, जिसमें पार्टी की तंजीमी सूरत हाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम लंदन में होने वाले ओवरसीज़ कन्वेंशन से खुसूसी खिताब करेंगे। इस कन्वेंशन में दुनिया भर से आए हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी शिरकत कर रहे हैं। अहम खबर देंगे मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया है। चीफ पुलिस ऑफिसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे M5 का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद है। उन्होंने बताया है कि मोटरवे पर दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरिया चनाब की जानिब बह रहा है। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुल्तान से झांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का इस हवाले से बताना है कि मोटरवे M5 सैलाब की वजह से बंद है। मुल्तान से सखर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफर कर सकते हैं। दूसरी जानिब दरिया सतलुज में एक बार फिर तुग़यानी के बायस पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जहां पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। तुग़यानी के बायस कसूर के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। इलाके की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सिंध के जिला दादू में सैलाब से मुतासरा देहातों की तादाद 50 हो गई है, जबकि दादू की तहसील मेहर से आने वाला सैलाबी रेला लाड़काना के सेवन बचाव बंद से टकरा गया। सैलाबी रेला टकराने से 3 देहात और राब्ता सड़कें ज़ेर आब आ गईं। कच्चे के इलाके नवगोट में पानी दाखिल हो गया। बुनियादी सेहत मरकज भी पानी में डूब गया। नौशहर फिरोज में भी लूप बंद में शगाफ पड़ गया, जिसके बायस बिखरी के करीबी गांव ज़ेर आब आ गए हैं। जबकि इस हवाले से सिंध के वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि दरियाए सिंध में बिखरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शगाफ नहीं पड़ा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध में सैलाब से मुतासरा 1,85,550 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा अफराद के साथ उनकी अमलाक और मवेशियों को बचाना भी अव्वलीन तरजीह है। खबर देंगे लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में पुलिस वर्दी में मलबूस शहरी को अगवा करने के वाक़े में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहरी को अगवा करने वाले अहलकार पुलिस वाले ही निकले हैं। अगवाकारों में फारूक पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में तैनात था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ रिजवान से। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब से कुछ रोज कबल जो है लाहौर का इलाका हरबंसपुरा में पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरी को अगवा करने का मामले में अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें अगवाकारों में मुलव्वस पुलिस मुलाजमीन जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुलाजिम जो है वो थाना किला गुज्जर सिंह में तैनात है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा पुलिस एहलकार शाहिद जो है वो थाना मनावा में ऑपरेशन विंग में तैनात है। ताहाल पुलिस की जानिब से अभी दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। तीसरा जो मुलजिम आसिफ है पुलिस की नौकरी से बर्खास्त है और मुलजिम के लिए जो है वो पुलिस छापे मारी है। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करने के बाद ये केस जो है वो CCD के हवाले कर दिया है। FIR के मुताबिक शहरी को पुलिस एहलकारों ने अगवा करने के बाद चेकिंग के बहाने गाड़ी में बैठकर अगवा कर
متاثرہ شہری کو معلوم جگہ پر لے گئے۔ ملزمان نے متاثرہ شہری سے 10 کروڑ روپے تاوان مانگے گئے اور گاڑی میں موجود 15 لاکھ روپے چھین کر اس کے دوست علی رضا کو فون کر 25 لاکھ روپے منگوائے اور پیسے پل سے پھینکنے کی ویڈیو بھی جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیسے جو ہے وہ پل سے نیچے پھینکے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رضوان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دفاعی معاہدے نے پاکستان اور سعودی عرب کو ایک ضابطے کا پابند کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ ایک سنگ میل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا حرمین شریفین کا دفاع ہر پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ خطے کے ممالک کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط اقتصادی اور معاشی تعاون کی بنیاد بھی بنے گا۔ پاکستان کو مارکہ حق کے بعد بیرونی محاذ پر کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ہمیں اپنی مصنوعات کو عالمی معیار کے مطابق بنانا ہوگا۔ ترقی کے سفر میں کامیابی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ ضروری ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ خبر دیں گے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے لاکھوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایف بی آر 1 لاکھ امیر افراد کا آڈٹ کرے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ شادیوں پر بڑے اخراجات کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ شادیوں پر 20-20 ہزار ڈالر کے سوٹ استعمال کرنے والے پکڑ میں آئیں گے۔ بنگلوں، گاڑیوں اور زیورات کی نمائش کرنے والوں کو ذرائع آمدن بتانا ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر گزشتہ سال جمع کرائے گئے گوشواروں کا اس سال سے موازنہ کرے گا۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے اپنی بیٹی کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوا دی ہے۔ کہتے ہیں منفی باتیں کرنے والے اپنی اصلاح کریں اور قوم کو گمراہ نہ کریں۔ مزید تفصیلات طاہر ملک کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں گمراہ کن افواہوں سے بچنے کے لیے بیٹی کو سامنے لایا ہوں اور اسے ویکسین لگائی ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اس ویکسین کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح اپنی بیٹی عزیز ہے اس طرح مجھے قوم کی بیٹیاں بھی عزیز ہیں۔ دنیا کے 150 ممالک میں یہ ویکسین نیشنل ہو چکی ہے اور پاکستان 191واں ملک ہے جہاں یہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔ منفی باتیں کرنے والے اپنی اصلاح کریں اور قوم کو گمراہ نہ کریں۔ ہمیں اپنے لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ بولے ہماری 11,000 مائیں تو صرف دوران حمل موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے یہ ریکویسٹ کی کہ تم میڈیا کے سامنے جا کر یہ ویکسینیٹ کراؤ تاکہ اگر کسی اس عمل کو دیکھ کر کسی ایسے کوئی ایسا ذہن چینج ہو جائے جو کہ پہلے گمراہ ہوا ہے کہ نہیں اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ 30 برسوں میں ان کی فیملی کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئی مگر رب کی رضا کے لیے بیٹی کو سامنے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کینسر ایسا مرض ہے جو پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ میری فیملی کبھی بھی کوشش ہوئی ہے کبھی بھی اسکرین پر نہیں آئی، لیکن آج میں نے اس سے بات کی کہ قوم کی بیٹی اگر ویکسین لگانے سے رہ جائے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان میں ایک کمپنی اس دوا کی اجازت مانگ رہی ہے اور دوا کی ابتدائی قیمت 7,500 روپے رکھی ہے مگر ابھی اسے اجازت نہیں دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر ملک، کراچی۔ سندھ حکومت اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے درمیان M9 سپر ہائی وے کی زمین کے معاملے پر تنازع شدت اختیار کر گیا۔ NHA نے M9 سپر ہائی وے کی زمین کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا جبکہ سندھ حکومت نے زمین دینے سے روک دیا ہے۔ زمین کے تنازع پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جس پر عدالت نے معاملہ حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت کمیٹی نے زمین کی قیمت ادا کرنے کی سفارش کر دی جبکہ NHA چیئرمین نے نیب سیکرٹری سندھ کو زمین منتقلی کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے۔ M9 سپر ہائی وے کو 4 سے 6 لین موٹر وے میں توسیع دینے کی تیاری آخری مراحل میں ہے اور اس حوالے سے ملیشین کمپنی کے ساتھ معاہدے کی توسیع جاری ہے۔ سندھ حکومت نے 2012 میں زمین کی الاٹمنٹ قیمت کی ادائیگی سے مشروط کی تھی جبکہ سرکاری رپورٹ کے مطابق NHA کے پاس زمین کی ادائیگی کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں۔ کراچی کے علاقے بن قاسم فلک ناز میں ڈکیتی کی واردات، ڈکیتوں کا مالک مکان پر مبینہ تشدد۔ ڈکیتی کی واردات کے دوران اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔
تھانہ بن قاسم کی حدود فلکناز کے علاقے میں گھر میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو نے مالک مکان پر مبینہ تشدد کیا جس سے مالک مکان کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس کے مطابق گھر میں 10 سے زائد ملزمان ڈکیتی کے لیے داخل ہوئے اور 1.5 گھنٹے تک گھر میں واردات کرتے رہے۔ اس دوران تمام اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق ملزمان نے بچوں پر اسلحہ تان رکھا تھا اور ڈاکو والد پر تشدد کرتے رہے جس سے ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈکیتی کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ ہاؤس رابری کی اطلاع پر پولیس اور رینجرز بھی موقع پر پہنچی۔ بعد ازاں SSP ملیر عبدالخالق پیرزادہ نے بھی جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا اور پولیس کو تمام شواہد حاصل کرنے کی ہدایت کے ساتھ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شہید میر مرتضی بھٹو کے 27ویں یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا کہ میر مرتضی بھٹو جمہوریت، اصولوں اور عوامی حقوق کی جد و جہد کا ناقابل فراموش باب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید میر مرتضی بھٹو نے آمریت اور ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت بن کر ابھرے اور اپنی جان دے کر ثابت کیا کہ بھٹو خاندان قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی شہداء کے مشن کو جاری رکھے گی اور عوام کے بنیادی حقوق، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ ہم شہیدوں کے خون سے وفا کرتے ہوئے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ، جمہوری اور مساوات پر مبنی ریاست بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ شہید میر مرتضی بھٹو کی جد و جہد نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ پنجاب میں سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 کے تحت 9500 ہائی پاور ٹریکٹرز کی قراردادی مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قراردادی کا آغاز کیا۔ پہلے 3 ٹریکٹر تحصیل اٹک کے راجہ رفت عباس، نزت پروین اور میاں نصیر کے نام نکلے۔ اس موقع پر مریم نواز نے کامیاب کاشتکار محمد عاشق کو خود فون کر کے مبارکباد دی۔ سیکریٹری زراعت نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ فیز 2 کے تحت ہائی پاور ٹریکٹرز پر 10 لاکھ روپے جبکہ میڈیم پاور ٹریکٹرز پر 5 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔ مجموعی طور پر 20,000 ٹریکٹرز پر سبسڈی دی جائے گی جن میں 9,500 ہائی پاور اور 10,000 میڈیم پاور ٹریکٹرز شامل ہیں۔ محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخوا نے بطخوں اور آبی پرندوں کے شکار کے لیے نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق صوبے بھر کے ڈیمز، جھیلوں، تالابوں اور بیراجوں میں 31 دسمبر تک شکار پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ صوبے کے 57 ڈیمز، جھیلوں اور دریائی علاقوں کو شکار کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ صرف مخصوص مقامات پر شکار کی اجازت ہوگی۔ ہر شکاری کو فی دن صرف 5 آبی پرندوں کے شکار کی اجازت ملے گی۔ محکمہ جنگلی حیات کے مطابق زندہ بطخ کی فیس 8,000 روپے، غیر محفوظ بطخ کے لائسنس کی فیس 2,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بطخ کے شکار کے لیے شکاری کتے کے لائسنس کی فیس 1,500 روپے رکھی گئی ہے۔ خبر دیں گے اتوار کو پاک بھارت ٹاکرے سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کی اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں کھلاڑیوں نے بلے بازی میں ناکامی کا برملا اعتراف کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کی میٹنگ میں ہر کھلاڑی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کھلاڑیوں نے برملا بلے بازی میں ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ کھلاڑیوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسٹرائک کو روٹیٹ کرنا ضروری ہے جبکہ بالرز نے تسلیم کیا کہ بیٹرز کے لیے کنڈیشنز قدرے دشوار ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کھلاڑیوں نے ٹیم مینجمنٹ کو یقین دلایا کہ سپر 4 مرحلے میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کریں گے جبکہ کوچ مائک ہیسن نے ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ ایشیا کپ کے دوران پاکستان نے 3 میں سے 2 میچز جیتے جبکہ بھارت کے خلاف اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹورنامنٹ کے دوران قومی بیٹرز خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان کل ایک بار پھر میدان لگے گا۔ متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایک بار پھر پاک بھارت میچ کے لیے ریفری تعینات کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کے خلاف میچ سے قبل پری میچ پریس کانفرنس منسوخ کر دی۔ دنیا کرکٹ کے بڑے ٹاکرے کے پیش نظر پاک بھارت سپر 4 میچ کے ٹکٹس کی مانگ میں اضافہ۔ میچ کے لیے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 27,000 روپے پاکستانی میں دستیاب۔ اہم خبر دیں گے قومی کرکٹ ٹیم کی بلے باز سدرا امین ویمنز ون ڈے میں مسلسل 2 سینچریز بنا کر بھی ٹیم کو سیریز میں فتح نہ دلوا سکی۔ جنوبی افریقہ ویمنز نے دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان کو ڈک ورتھ لوئس فارمولے کے تحت 25 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان کو 40 اوورز میں 313 رنز کا ہدف ملا۔ پاکستان ویمنز ٹیم 45ویں اوور میں 287 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سدرا امین نے سیریز میں دوسری لگاتار سینچری
बनाई, वो 122 रन बनाकर आउट हुई। नतालिया परवेज ने 73 रन बनाए, उमैमा सुहेल ने 43, आलिया रियाज ने 18 और रामीन शमीम ने 12 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की तरफ से नादीन दी क्लर्क ने 3 विकेटें हासिल की। इससे कबल जनूबी अफ्रीका वुमेन्स की तरफ से वलरात और ब्रिटिश ने शानदार 260 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया था। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा वनडे 22 सितंबर को खेला जाएगा। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। मालदीव में खेले जा रहे इवेंट में पाकिस्तान ने मेज़बान मालदीव को सनसनीखेज मुकाबले में 1-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले सेट में नाकामी के बाद कम बैक करके मुसलसल 2 सेट जीते। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 16-15, 22-10 और 7-6 रहा। पाकिस्तान के काशिफ अली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे कबल पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। याद रहे कि पहले मैच में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त से 2-4 किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।